نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے سال کا سب سے بابرکت مہینہ رواں دواں ہے. یقیناً ہم اس ماہ مبارک کی برکتوں کو سمیٹنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہوں گے. دنوں کے روزے، راتوں کا قیام، صدقات و خیرات، دیگر نیک اعمال سر انجام دے رہے ہوں گے. اللہ تعالی ہماری تمام تر کوششوں کو قبول فرمائے. اس ماہ مبارک میں کچھ اعمال خصوصیت کے ساتھ سر انجام دیے جاتے ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی ہمیں اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے اور ہماری پیدائش کا مقصد بھی یہی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جنوں کو اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. لیکن خاص کر یہ مہینہ جو کہ نیکیوں کے لیے موسم بہار کا درجہ رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مزید یہ کرم کہ یہ مہینہ بھی موسم بہار میں ہی آ چکا ہے. تو اس بابرکت مہینے میں مزید ہمیں
نیک اعمال کی طرف توجہ دینی ہے تاکہ ہم اپنے رب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت اور اس کے فضل کو اپنے آپ کو مستحق بنانے کی کوشش میں لگے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں یہ فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جب تک دنیا میں موجود ہیں، جب تک ہم نے آپ کو زندگی دی ہے، جب تک آپ موت سے ہمکنار نہیں ہوتے، اس وقت تک آپ اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں۔ تو ہمیں پوری زندگی اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ جہاں تک بات ہے اس ماہ مبارک کے حوالے سے کہ ہمیں خصوصیت کے ساتھ کیا کچھ کرنا ہے، نمبر 1 جنوں کے روزے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو پورا کا پورا مہینہ روزوں کا ہے۔ ہر مسلمان بالغ عاقل پر، مرد و عورت پر اس ماہ مقدس کے روزے فرض ہیں۔ چند قسم کے افراد کے علاوہ جن کو شریعت نے استثناء دیا ہے، جن کا پچھلے جمعہ میں تذکرہ ہو چکا تھا، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کو بعد میں روزہ رکھنا ہوگا، اور کچھ ایسے ہیں جن کو فدیہ دینا ہوگا۔ مثلا مسافر ہے، عارضی مریض ہے، اس کو شریعت نے اس حد تک رخصت دی ہے کہ وہ جب تک بیمار ہے، مسافر جب تک سفر میں ہے، اگر روزہ رکھنا اس کے لیے مشقت کا باعث بن رہا ہے تو وہ بعد میں رکھ لے۔ مریض کی جب بیماری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چلی جائے اور وہ شفا یاب ہو جائے، بعد میں وہ جو روزے رہتے ہیں رمضان کے وہ رکھے، باقی روزے سال کے 11 مہینے میں سے کسی مہینے میں رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح جو مسافر ہے، جب تک اس کا سفر ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ روزے چھوڑ دے، جتنے روزے اس کے دوران سفر رہ جائے وہ بعد میں رکھے گا۔ ایک ذہنی مریض ہے، ڈاکٹروں نے اسے یہ کہہ دیا ہے کہ تمہارے لیے روزہ رکھنا تمہاری بیماری کے بڑھنے کا باعث بن سکتا ہے، اور روزہ رکھنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ روزہ رکھتا ہے، بہت ہی زیادہ روزہ اس پر بھاری پڑتا ہے، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شاید کسی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے لیکن جان نہ چلی جائے۔ اسی طرح عمر رسیدہ، مرد و زن، ان 3 قسم کے لوگوں کے لیے بھی یہ رخصت ہے کہ یہ صبح شام ایک مسکین کو کھانا کھلا کر فدیہ ادا کر دیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو روزے کا اجر و ثواب سے اللہ تعالیٰ ہمکنار فرمائے گا۔ 2 قسم کی اور خواتین ہیں جن کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں۔ فضیلت الشیخ غلام مصطفیٰ امن ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے ایک فتویٰ بھی جاری کیا ہے اس قسم کی خواتین کے حوالے سے، اور انہوں نے کچھ مفسرین کی اور صحابہ کرام کی تصریحات انہوں نے اپنے اس مختصر سے ایک صفحے میں اور ایک لٹریچر میں یہ وضاحت فرمائی ہے کہ 2 قسم کی خواتین کے لیے بھی رخصت ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گی صبح شام کا۔ ایک وہ خاتون جو اپنے بچے کو دودھ پلانے والی ہے اور روزہ رکھنا اس کے لیے مشقت کا باعث بن رہا ہے،
اس کے بچے کی پرورش میں پرابلم ہو رہی ہے اگر وہ بچے کو دن کے وقت دودھ نہ پلائے. ہاں آج کل ایسا بھی ہے کہ بس 5-6 مہینے کے اندر بچہ دوسرا دودھ پینے لگ جاتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے. اگر کہیں ایسا مسئلہ نہیں، بچے کو صرف ماں کے دودھ ہی کی ضرورت ہے اور بس، اور عورت کے لیے روزہ رکھنا بھی مشقت کا باعث ہے، تو ایسی خاتون اور وہ خواتین جو حاملہ ہے ان کے لیے بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ یہ بھی اگر چاہے روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتی ہیں، اگر روزہ رکھنا ان کے لیے مشقت کا باعث نہیں. اور یہ بھی ان کے لیے شریعت کی طرف سے یہ آپشن موجود ہے کہ یہ بھی ایک مسکین کو صبح شام کا کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کر سکتی ہیں. اور وہ خواتین جن کے ایام مخصوصہ آ جاتے ہیں، جتنے ان کے یہ دن ہے ان دنوں کے یہ روزے نہیں رکھیں گے، یہ خواتین میں بعد میں قضا دیں گے. اسی طرح وہ خواتین جن کا ڈلیوری کا معاملہ ہے، 40 دن تک بس اوقات وہ خواتین نہ نماز کے قریب جاتی ہیں، اور اگر انہی دن میں رمضان آ جاتا ہے تو وہ رمضان کے روزے بھی نہیں رکھیں گے، وہ بعد میں رکھیں گے. تو یہ چند قسم کے افراد مرد و زن جن کے لیے شریعت نے روزے کے حوالے سے رخصت دی ہے. باقی تمام مسلمانوں پر روزہ رکھنا فرض اور ضروری ہے، عاقل ہو بالغ ہو مسلمان. پہلا کام جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے، اور روزہ رکھنا فرض اور ضروری ہے. جو نہیں رکھے گا وہ شریعت کا مجرم ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افراد کے حوالے سے آپ کو بتایا گیا، بلکہ آپ کو وہ افراد دکھائے گئے، ایک منظر دکھایا گیا. آپ ایک بلند پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں، آپ ایک آیت پڑھ رہے ہیں، اس کے اوپر جب بہت اوپر کی طرف گئے آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جہنم میں الٹے رکھتے ہوئے. علماء نے اس حدیث کو حسن درجے کی حدیث قرار دیا ہے. امام طبرانی رحمہ اللہ اس سے روایت فرماتے ہیں الٹے رکھتے ہوئے. آپ نے پوچھا یہ کون بدبخت ہے جو جہنم میں اور وہ بھی الٹے رکھتے ہوئے، اور وہ ہے بھی زندہ، انہیں موت بھی نہیں آتی. دنیا میں کسی کو پھانسی دی جاتی ہے تو تب لمحوں کے بعد اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن یہ لوگ زندہ ہیں اور نیچے آگ ہے. جس اذیت میں یہ لوگ مبتلا ہیں، تو آپ علیہ السلام کے پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے دنیا میں روزے تو رکھے، لیکن روزے کے افطار کے وقت سے پہلے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ پہلے ان لوگوں نے روزے توڑ دیے. یہاں یہ بھی بات ذہن نشین رہے، بعض نام نہاد مولوی اہل حدیث پر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں کہ یہ لوگ وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتے ہیں. یہ بہت بڑا بہتان ہے، تہمت ہے. کسی اہل حدیث نے جان بوجھ کر کبھی ایک سیکنڈ بھی روزہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے نہیں افطار کیا. ہاں اگر حدیث پر عمل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے لوگ ہمیشہ بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے، سحری کرنے میں تاخیر کریں گے. یا جلدی کا یہ مطلب نہیں کہ 1-2 منٹ پہلے روزہ افطار کر لیں، نہیں، جیسے ہی سورج غروب ہو فوری افطار کر. جب تک میری امت کے لوگ فوری روزہ افطار کرتے رہیں گے، سورج کے غروب ہوتے ہی اور سحری میں جلد تاخیر کریں گے، لیٹ سحری کریں گے، اس وقت تک وہ بھلائی پر رہیں گے. تو یہ ایک الزام ہے، تہمت ہے کہ اہل حدیث یہ وقت سے پہلے روزہ افطار کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ لوگ کل قیامت کو اللہ کو جواب دیں گے. یہ ایک جھوٹا الزام ہے بعض مولوی کی طرف سے. بہرحال اب اس سے اندازہ لگائیے کہ جو لوگ روزہ رکھتے نہیں ہیں ان کا کیا بنے گا. یہ تو وہ لوگ ہیں جو روزے رکھ کر وقت سے پہلے افطار کر دیا کرتے تھے، توڑ دیا کرتے تھے روزے جان بوجھ کر. لیکن جو لوگ رکھتے ہی نہیں ہیں ان کو کل
کے دن کس طرح کی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ الحفظ والامان۔ دوسرا کام جو کرنے کا ہے اس ماہ مقدس میں راتوں کا قیام ہے۔ راتوں کے قیام کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین رہے، مسنون راتوں کا قیام ہے جس کو تہجد بھی کہتے ہیں، قیام اللیل بھی کہتے ہیں، تراویح بھی کہتے ہیں، صلاۃ اللیل بھی کہتے ہیں، کہ الگ نماز نہیں ہے، ایک ہی نماز، اس کی 11 رکعتیں ہیں۔ آپ 13 رکعتیں پڑھنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، آپ کبھی کبھی 13 رکعتیں بھی پڑھا کرتے تھے، اس سے زیادہ مسنون طریقہ نہیں۔ ویسے پوری رات آپ کی عبادت کے لیے آپ کریں کوئی پابندی نہیں، لیکن اس کو مسنون کہنا اور ایری چوٹی کا زور لگانا کہ یہی مسنون ہے 20 رکعتیں، یہ شریعت پر بہت بڑا الزام ہے، تو بات ہے۔ جہاں تک بات ہے عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کے دور میں 20 رکعتیں شروع ہو گئی تھی، یہ انتہائی درجے کی ضعیف حدیث ہے۔ جو راوی یہ حدیث بیان کر رہا ہے، جس کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں، اس سے اس کی ملاقات ہی نہیں۔ جو راوی حدیث کے روایت کرنے والا، حدیث کا بیان کرنے والا، جس کے حوالے سے وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے یہ بات منقول ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں 20 رکعتیں پڑھی جاتی تھی، اس نے اس کو دیکھا نہیں، اس سے ملاقات نہیں، تو اس کے بعد کیسے سچ ثابت ہو سکتی ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے، بعض تابعین سلف صالحین سے ملتے ہم نے 36 رکعتیں بھی پڑھی، 40 رکعتیں بھی پڑھی، لیکن اس کو مسنون نہیں قرار دیا جا سکتا۔ آپ 20 پڑھیں، نفلی عبادت ہے، لیکن مسنون قرار دینا یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی 11 یا 13 رکعتیں پڑھی، اس سے زیادہ آپ نے قیام اللیل کا اہتمام کیا ہی نہیں، تو میں کیوں کروں؟ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ بعض ہمارے دوست احباب 8 وتر پڑھ کے چلے جاتے ہیں، امام کے ساتھ وہ وتر نہیں پڑھتے، 8 تراویح پڑھ کے چلے جاتے ہیں، وتر نہیں پڑھتے۔ ان کو چاہیے وتر بھی پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا من قام مع الامام حتى ينفرد كتب له قيام ليلة، جو امام کے ساتھ پوری نماز پڑھتا ہے، 11 رکعتیں وتر کے ساتھ پڑھتا ہے اور پھر گھر جاتا ہے، امام جب تک نہیں پھرتا وہ بھی نہیں گھر جاتا، اس کو پوری رات کے قیام کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ جو ہمارے ساتھی کہتے ہیں ہم رات کے آخری حصے میں وتر پڑھیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، وہ 8 رکعتیں پڑھ کر چلے جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ نہیں، اگر پوری رات کے قیام کا اجر و ثواب لینا ہے تو امام کے ساتھ وتر پڑھ کے جائیں، اور پھر آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، آپ جماعت کو جان بوجھ کر نہیں چھوڑیں، جماعت کی بڑی اہمیت ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں۔ تیسرا کام جو کرنے کا ہے اس ماہ مقدس میں، اور یہاں قیام اللیل کے بارے میں ایک اور بات ذہن نشین رہے، یہ صرف 2 3 راتیں 5 راتیں 10 راتوں کا قیام نہیں، پورے رمضان میں قیام کرنا ہے۔ 10 روزہ تراویح، 20 روزہ تراویح، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس پورے مہینے کی راتوں کا قیام کرے گا، اس کے ساتھ گناہ معاف ہوں گے۔ جیسے پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں، ویسے قیام بھی پورے مہینے کا کرنا ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین ہے۔ ایک اور کام جو کرنے کا ہے خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں، وہ ہے صدقات و خیرات کا اہتمام کرنا۔ آپ سب بخوبی جانتے ہیں ادارے کا کام، تعمیراتی کام ہمارے سامنے، یہ موقع ہے ہمارے پاس اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔ حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انفق یا ابن آدم انفق علیکا، ابن آدم تو میرے بندوں پر، میرے راستے میں، دین کے راستے میں تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ کو اس کا بدلہ تمہیں دنیا میں بھی فل دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی سے بہہ کر اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے، خاص کر جب رمضان کا مہینہ آتا، آپ علیہ السلام جبریل علیہ السلام کو قرآن سناتے اور ان کا قرآن جتنا نازل ہو چکا ہوتا سنتے،
اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا کرتے تھے. آپ سال کے 11 مہینوں میں اپنے مال کو سمیٹ کے رکھا کرتے تھے. جیسے رمضان کا مہینہ آتا ایک جبریل علیہ السلام کو قرآن سنانا ہوتا, اسے سننا ہوتا, یہ سارا 11 مہینے میں جمع شدہ مال اب اس ایک مہینے میں خرچ کر دیا کرتے تھے اللہ کے راستے میں. تو آئیے ہم بھی اس چیز میں ہاتھ بڑھائیں, اپنے دوست احباب کے ساتھ آگے بڑھیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں. ایک اور چیز جو اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ کرنے کی وہ ہے روزے داروں کو روزہ افطار کرانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی کی حدیث ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا من فطر الصائم فلہ مثل اجر الصائم, جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کراتا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر دیا جاتا ہے جتنا اجر روزے دار کو ملتا ہے. روزے دار کو کیا اجر ملتا ہے, اس کے اجر کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا الصوم لی ونجزی بہ, یہ روزہ میرے لیے ہے, اس کا اجر میں نے ہی دینا ہے. اسی طرح ایک اور کام کرنے کا خصوصیت کے ساتھ اس ماہ مقدس میں وہ ہے کثرت سے اپنے رب سے دعائیں کریں, اپنے رب سے دعائیں کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. قرآن پاک میں جہاں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کے احکامات بیان فرمائے, وہیں پر اللہ تعالیٰ نے دعا کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں میں کتنا قریب ہوں, تو قریب ہوں یا دور ہوں آپ فرما دیجیے میرے بارے میں کہ میں قریب ہوں, میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے دعا کرنے والے میری باتوں پر لبیک کہے اور ایمان لے آئے. اسی طرح ایک اور کام خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں کرنے کا وہ یہ ہے کہ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے. جتنا ہو سکے کوشش کریں قرآن سمجھ کے پڑھیں, کرنے کے ساتھ پڑھیں. قرآن سنے بھی صحیح, قرآن پڑھے بھی صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن 2 نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں بندے کے حق میں سفارش کریں گی, ایک روزہ اور دوسرا قرآن پڑھنا. اور روزہ کہے گا اللہ دن بھر میں نے اسے بھوکا رکھا, پیاسا رکھا, نفسی خواہشات سے دور رکھا, تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما لے. قرآن کہے گا اے اللہ یہ رات مجھے پڑھتا رہا, سنتا رہا, سناتا رہا, تو میری سفارش اپنے بندے کے حق میں قبول فرما لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعانی, اللہ تعالیٰ روزے کی اور قرآن کی شفاعت قبول فرما کر اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے بندے کی کامیابی کا فیصلہ فرما دے گا. اور آخر میں یہ بات بھی ذہن نشین رہے, اس وقت ہمارے ملک کے حالات سب کے سامنے ہیں, ملک کی سالمیت کے لیے دعا کریں. اور خاص کر اس وقت جو ہماری افواج دشمن کے خلاف مارکے جہاد میں ہے, اپنے افراد کے حق میں دعا کریں. اور یاد رکھیے کافروں کو اور ان کے چہروں کو یہ بات ہمیشہ یاد رہنی چاہیے, یہی مقدس مہینہ ہے, اس مہینے میں غزوہ بدر ہوا, فرشتوں کا نزول ہوا, اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی, اسی مہینے میں ہمارے ملک وجود میں آیا. آج یہ کام ہے اللہ تعالیٰ ہماری دھرتی کو قیامت تک قائم دائم رکھے. انشاءاللہ غزوہ ہند یہیں سے ہوگا. کہ ساتھ ساتھ ہم جو اپنے لیے دعا کرتے ہیں, اپنے ملک کی سالمیت کے لیے دعا کریں, اپنے ملک کے افراد کے لیے دعا کریں. خاص کر ہمارے وہ جوان جو آگے دشمن کے خلاف لڑ رہے ہیں, شیشہ الہی دیوار کی طرف کھڑے ہوئے ہیں, ان کے شانہ بشانہ چلیں, ان کے حق میں دعا کریں اور دشمن کے خلاف دعا کریں. اللہ تعالیٰ دشمن کو نیست نابود کرے, وہ یہودی ہو, وہ عیسائی ہو, وہ ہندو ہو, وہ اسرائیل ہو, وہ ہندوستان ہو, ان کے اعلیٰ کار ہو, جو بھی ہو, اللہ تعالیٰ سب کو نشان عبرت بنائے. جس طرح مکہ کے مشرک 17 رمضان مبارک سن 2 ہجری نشان عبرت بنے, عبرت کے نشان بنے. ابو جہل اپنے 70 چیلی کے ساتھ جہنم واصل ہوا. اللہ تعالیٰ سے اس وقت روزے کے ساتھ یہ بھی دعا کرے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. ہمارے ملک پاکستان کے خلاف جو لوگ ہمارے ملک کے دشمن ہیں اللہ ان کو تربیت فرما. اللہ ہمارے افواج کو سلامتی عطا فرما, ان کو ثابت قدمی عطا فرما. اللہ ہمارے ملک کو قیامت تک آباد رکھ. اس حوالے سے ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے افراد کے لیے دعا کرتے ہیں,
اپنے ملک کے لیے بھی دعا کریں اور اپنے سیکورٹی اداروں کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت میں رکھے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.